اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک قرآنی قصے کا آپ سے ذکر کریں گے۔ ایک ایسا مبارک صندوق، ایک مقدس صندوق اور ایک ایسا انوکھا صندوق جس کو رب تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر سونے کا کام مزین تھا۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے بطور میراث ان کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ صندوق مبارکہ آپ کی نسل میں بنی اسرائیل میں موجود رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنی عصا موسوی اور ضروری چیزیں لباس مبارکہ رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل کفار سے جہاد کرتے تو اپنے سامنے اس مبارک صندوق کو رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے توسل کرتے تو اس مبارک صندوق سے ایسا ظہور اور ایسی رحمتوں کی برکات ہوتی کہ ان کے سینوں کے اندر ایک سکونت سکینہ طاری ہو جاتا، اور جیسے جیسے صندوق آگے بڑھتا رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی بشارتیں ان بنی اسرائیل مسلمانوں کو ملتی، نصر من اللہ و فتح قریب، اور کامیابی اور ان کا مقدر بنتی اور وہ دشمن پر فتح یاب ہوتے۔ جب بنی اسرائیل کفار کے لشکر کو دیکھ کے ان کے دل ڈر جاتے، سہم جاتے، تو اس رحمت والے صندوق کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل کرتے تو ان کے دل پتھر کی چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے اور وہ دشمن سے مقابلہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی دیتا۔ بنی اسرائیل کی قوم جب بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پامال کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی۔ ان بستی والوں کے برابر یعنی برابر والے علاقے پڑوس میں قوم عمالقہ نے ان پر حملہ کرا اور ان کی 5 سے زیادہ بستیوں کو راکھ کا ڈھیر کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ان سے یہ مقدس صندوق لے لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ جب یہ صندوق لے کر گئے، قوم عمالقہ نے اس صندوق کو اہمیت کو نہیں سمجھا اور اس کو ایسے نجس و ناپاک جگہ پہ رکھا، اور اس کے بعد وہ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ان میں بیماریاں پھیلنے لگیں، ان کے اندر طاعون جیسی وبا پھیل گئی جو لاکھوں لوگوں کو کھا جاتی ہے۔ جب ان کے آبادی میں 4 سے 5 بستیوں کے اندر لوگوں کی ہلاکتیں ہونے لگیں تو وہ لوگ اپنے بڑوں بزرگوں اور نجومیوں کے پاس گئے۔ وہ اپنے بڑے بزرگوں نجومیوں کے پاس گئے، انہوں نے بتایا کہ یہ سب جو چیز ہم پر نحوست ہے اور جو ہم اس وبا میں مبتلا ہیں، یہ اس مقدس صندوق کی بے برکتی کا نتیجہ ہے، بے ادبی کا نتیجہ ہے جو ہم نے کی ہے۔ انہوں نے مل کر اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ رکھا اور پھر اس کو بنی اسرائیل کی طرف ایک آدمی کے ساتھ آگے ہانک دیا۔ وہ بیل گاڑی چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ اس کو اس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ یہاں پر ہم آپ کو ایک ذکر کرتا چلیں کہ حضرت اس وقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سموئیل علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان ایک ایسا آدمی کو نومینیٹ کر دیں، نمائندہ بنا دیں کہ ہم اس کی زیر نگرانی جہاد کریں اور وہ ہمارا سپہ سالار ہو۔ تو انہوں نے نام لیا طالوت کا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ طالوت کو آپ حکمراں بنائیں، یعنی سپہ سالار بنائیں۔ اس قوم نے جب یہ آپ سے عرض کری تھی کہ آپ ہمارے درمیان کوئی ایسا سپہ سالار قائم کر دیں کہ ہم اس کے زیر نگرانی جہاد کریں کہ جو ہماری جگہیں اور جو گھر ہم سے لوٹ چکے ہیں ہم انہیں واپس لیں ان کفار سے، تو انہوں نے بتایا کہ جب میں آپ کو فیصلہ سناؤں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کے، تو آپ میری رائے سے اختلاف نہیں کرنا، اور انہوں نے دلائل بھی دیے۔ جب آپ نے حضرت طالوت علیہ السلام کا نام جب حضرت طالوت علیہ السلام کا نام لیا تو انہوں نے دلائل بھی دیے، لیکن یہ قوم کب سمجھنے والی تھی؟ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ حضرت سموئیل علیہ السلام کو کہ ان میں کوئی دنیاوی جہاں و منصب و مقام نہیں، کوئی مال پیسہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مجھے حکم دیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے سپہ سالار بنے، اور ان کو الحمدللہ علم بھی دیا ہے اور جسامت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، تو یہ تم میں سب سے زیادہ علم والے بھی ہیں اور قوت والے بھی ہیں۔ یہ تابوت
جسے ہم تابوت سکینہ کہتے ہیں، آخر یہ اتنا مقدس اور اس میں کیا چیزیں تھیں، آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ بھی بے قرار ہوں گے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا چیز تھی اس کے اندر، تو آئیے ہم سنتے ہیں۔ اس کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک تھا، جو جنت سے آئی ہوئی ایک لاٹھی تھی۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لباس مبارکہ، آپ کی جوتیاں مبارکہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، جبہ شریف، اور وہ توریت جو کوہ طور پہ توریت کے جو آپ کو تسلیاں ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی اسی مبارک صندوق کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے اندر حضرت انبیاء علیہ السلام کے مکانات گھر مبارک کی تصویریں ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی یاقوت لال کے اندر ایک تصویر مبارکہ ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد صحابہ ہیں، لیکن آپ کو یہ عرض انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تصویریں قدرتی بھیجی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ تابوت، جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، جو ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ طالوت کا مقابلہ جب مسلمانوں کا مقابلہ کفار سے ہوا تو ان میں ایک جالوت نام کا آدمی تھا جو کفار کا سپہ سالار تھا۔ اس کا قد اتنا اونچا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پنڈلیوں تک آتے تھے، اور اس کا پورا جسم لوہے کی زرہ سے گھرا ہوا تھا، یعنی ایک جگہ ایسی نہ ہوتی تھی جہاں پہ اس پہ وار ہو، سوائے اس کے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ خالی تھی جس سے وہ دیکھتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 16-17 سال کی عمر میں آپ جو ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ کے پاس بکریاں چراتے ہوئے ایک ایسا غلیل کی طرح ایک چمڑے کا جس سے پتھر لگا کے اور ہاتھ سے گھما کے نشانہ مارتے ہیں، بکریاں چراتے اور شیر آپ کے بکریوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے، تو آپ اس ہتھیار سے ایسا نشانہ بناتے کہ اس شیروں کے جبڑوں کو توڑ دیا کرتے تھے، یعنی آپ اس نشانہ بازی میں ماہر تھے۔ جب یہ لڑائی ہوئی طالوت علیہ السلام اور جالوت کے درمیان، تو جالوت کو دیکھ کے بنی اسرائیل کی قوم جب بھاگنے لگی، اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ وہ ہاتھوں سے پکڑ کے آدمی کو پھینک دیا کرتا تھا۔ جب عام بنی اسرائیل کے لوگ اس کی پنڈلیوں تک آتے تو اس کے قد کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جو میں نے آپ کو عمر بتائی 16-17 سال کے درمیان، انہوں نے کہا اس کو میں سبق سکھاتا ہوں، اور پھر وہ چٹان میں چڑھ کے اپنے اسی ہتھیار سے ایسا نشانہ لے کے مارا کہ وہ اس کی ایک آنکھ جو اس کی ذرا سے ہٹی ہوئی تھی، اس میں جا کے اس کے دماغ میں گھسا، اور وہ وہیں پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اور یوں جالوت کا خاتمہ ہوا، اور مسلمان آگے بڑھے، ان میں حوصلہ آیا، اور فتح حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کو 16 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی دی، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے حکمرانی کی، اور یہ عرصہ 40 سال رہا۔ اور حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کری، یعنی حضرت طالوت علیہ السلام کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام پھر 40 سال آپ نے حکمرانی کری، اور اس طریقے سے یہ عرصہ آگے بڑھا، اور یوں دور گزرتے گئے۔ اور بنی اسرائیل نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور حد سے تجاوز کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر نامی ایک حکمران کو ان پہ عذاب کی طرح مسلط کرا، اور اس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد تقریباً 4 سے 5 لاکھ یہودیوں کو ہلاک کر دیا، اور اس جنگ کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گیا، کوئی شخص کو اس کا علم نہیں، اور آج تک اس کی تلاش جاری ہے۔ 2012 کی رپورٹ آئی کہ کچھ یہودی سائنسدان جو ہے وہ مسجد اقصی کے دیواروں پہ کیمیکل لگا کے اسے کمزور کر کے مسجد اقصی کے اندر سرنگ بنا کے تابوت سکینہ کی ویڈیوز وغیرہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے۔ تو فلسطین کے جو مسلمان ہیں انہوں نے احتجاج کرا، اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اس طریقے سے وہ اب رکے۔ اب وہ کسی بھی طریقے سے چاہتے ہیں، اور ابھی بھی یہی کوششیں ہیں کہ مسجد اقصی پر یہود یہ چاہتے ہیں کہ حملہ کریں اور اسے شہید کر کے وہ وہاں پر اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں، اور تابوت سکینہ کو ڈھونڈ کر وہاں پہ لا کر رکھیں، تاکہ ان کا مسیح آئے اور وہ دجال کا جب ظہور ہو، اور وہ اس کے ذریعے مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کریں، ان کے بقول کہ وہ ایسا کریں۔
لیکن ہماری مسلم روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آخری زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں یہ تابوت سکینہ یہود و نصارہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جب یہ کھولا جائے گا، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام سے کھولیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر تمام تبرکات موجود ہیں، اور وہ کہیں گے یہی اصلی صندوق ہے، اور یہ تابوت سکینہ آخر کار مل جائے گا، جسے پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے، اور اپنی طاقت کا کہ اپنے مسیحا کا جو دجال کے فتنے کا ظہور کا اس کا دکھا رہے ہیں پاور کہ ہم جو ہیں وہ اس کے ساتھی ہیں۔ آج جو بھی چاہے کرتے رہیں، انشاءاللہ غلبہ مسلمانوں کا ہوگا، تابوت سکینہ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ سب مغلوب ہوں گے، یہ سب جو ہے فتنہ ختم ہوگا، دجال کا خاتمہ ہوگا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا، اور نصر من اللہ و فتح قریب مسلمانوں کے حصے میں آئے گی۔ نبی علیہ السلام کا دین مکمل دین ہے، اور نبی علیہ السلام کی امت مکمل امت ہے، اور یہی آخرت تک رہ جانے والی ہے، اور مسلمان کے دین اسلامی اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین اسلام ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہم تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔